رات کے 8 بج رہے تھے۔ کینیڈا سے طویل سفر کی تھکان میرے وجود میں تھی، لیکن دل میں گھر والوں کو سرپرائز دینے کی خوشی ناچ رہی تھی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے ڈائننگ ہال کا منظر میری آنکھوں میں چبھنے لگا۔ گھر کے سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر انوکھے انوکھے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، لیکن میری نظر وہاں نہیں رکی۔ میری نظر اس کونے میں جم گئی جہاں گھر کی جوتیوں کی ریک کے پاس میری زمین پر ایک میلی سی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینہ بھویں سپڑ کر بیٹھی نوالے لے رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہر مہینے بیوی کے لیے الگ سے 1 لاکھ روپے خرچہ بھیجنے کے باوجود اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں بھی صدمے کی کیفیت میں باہر ہی کھڑا تھا کہ اچانک میری والدہ اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے روبینہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ روبینہ کو بالوں کی چوٹیوں سے دبوچ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ کم وقت ماری، تجھے کہا تھا روٹی دھیان سے پکانا، ساری روٹی جلا دی تو نے۔ ماں کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور روبینہ کو باہر دھکا دیا۔ وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی روبینہ کانپ اٹھی، لیکن جیسے ہی اٹھنے اور سامنے بیٹھے گھر والوں نے مجھے دیکھا، سب کے سب پتھر کے ہو گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میں نے اسی وقت کانپتی ہوئی روبینہ کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری اصل کہانی تو بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ میں پچھلے 4 سال سے کینیڈا میں جاب کر رہا تھا۔ زندگی عجیب اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ میری اور روبینہ کی شادی کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کینیڈا میں جاب کا آفر مل گیا۔ یہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ روبینہ میری چچا زاد تھی۔ اس کی معصومیت اور میرا خاندان بھر میں مشہور تھا۔ میری والدہ کو روبینہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اپنی کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو شاید زیادہ جہیز لا سکتی تھی، لیکن چاچا اور چاچی اس بات پر بس ضد ہو گئے تھے کہ اگر تمہارے بیٹے نے کینیڈا جانا ہے اور سیٹل ہونا ہے تو پہلے اسے ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہم ویزا کے عمل میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ چاچا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھے ویزا ملنا آسان تھا، اس لیے ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں تو کر دی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی ناگواری مجھے شادی والے دن بھی نظر آ رہی تھی۔ خیر میں کینیڈا چلا گیا۔ پردیس کے ابتدائی دن بہت سخت ہوتے ہیں، دل ہر وقت گھر اٹکا رہتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا فوراً روبینہ کو ویڈیو کال کرتا۔ مجھے امید تو ہوتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چہک اٹھے گی، ڈھیروں باتیں کرے گی جیسا کہ نئی نویلی دلہنیں کرتی ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس تھا اور روبینہ بہت نپے تلے جواب دیتی۔ وہ سکرین پر نظر تو آتی، لیکن اس کی آنکھیں کہیں اور ہی دیکھ رہی ہوتی۔ کیسی ہو روبینہ؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں بڑے اشتیاق سے پوچھتا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس سر میں تھوڑا درد ہے، وہ نظریں چھپا کر جواب دیتی۔ میری ماں اور بہنیں تمہارا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں کھریدتا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ شرما رہی ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک رویہ ہے سب کا، آپ فکر نہ کریں، بس مجھے سونا ہے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی مجھے غصہ بھی آتا۔ روبینہ، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، تمہاری آواز سننے کے لیے کال کرتا ہوں اور تم ہو کے فون بند کرنے کی جلدی میں ہوتی ہو۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، وہ دوسری طرف سے عجیب اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتی۔ آپ کینیڈا گئے ہیں تو اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ یہ کیا ہر وقت فون لیے بیٹھے رہتے ہیں؟ مجھے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، میں چاہتا تھا کہ روز اس سے گھنٹوں باتیں کروں، اسے بتاؤں کہ میں یہاں کتنا اکیلا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بیزار لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یا شاید وہ میری دوری سے خوش ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سست روی کے پیچھے کیا خوف چھپا ہے۔ میں اسے اپنی ماں کی تربیت سمجھ کر چپ ہو جاتا کہ شاید گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے۔ جاب کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میرے باس نے مجھے کام سے خوش ہو کر 10 دن کی چھٹی دی۔ میں خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو کال کی، اماں مجھے 10 دن کی چھٹی ملی ہے، میں سوچ رہا ہوں پاکستان آ جاؤں، روبینہ سے بھی مل لوں گا اور آپ سے بھی۔ میں نے جوش سے کہا۔ دوسری طرف ماں چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی سخت آواز آئی، کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ تم جانتے ہو ٹکٹ کتنا مہنگا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن اماں 6 ماہ ہو گئے ہیں، دل اداس ہے۔ میں نے منت کی، دیکھو بیٹا، جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
वही टिकट के पैसे घर भेजो, तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता आ रहा है और मैं बात तय करने लगी हूँ, उसकी शादी भी तो करनी है, जहेज बनाना है, तुम अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लो ताकि ओवर टाइम के पैसे ज्यादा मिल सकें। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए तड़प रहा था। मैं चाहता था कि एक बार रुबीना से पूछूं तो सही कि वो इतनी बदल क्यों गई है, लेकिन माँ के हुक्म के आगे मैं कुछ न कह सका। मैंने दिल पर पत्थर रखकर छुट्टी कैंसिल करवा दी और पाकिस्तान नहीं गया। काश मैं उस वक्त चला जाता तो शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाता। माँ की बात मानकर मैंने छुट्टी कैंसिल तो करवा दी थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल बुझ गया था। मैं रुबीना से खफा था कि उसने एक बार भी जिद क्यों नहीं की कि मैं वापस आ जाऊं। अगर वो एक बार भी कहती कि मुझे आपकी याद आ रही है, सब कुछ छोड़कर आ जाएं, तो शायद मैं माँ की मुखालफत करके टिकट कटवा लेता। लेकिन इसकी वो खामोशी और फोन पर नपे तुले जुमले मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि शायद वो अपनी जिंदगी में मगन है। मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मशीन की तरह काम करता, घर आता और सो जाता। बहन का रिश्ता तय हो गया था और मैं यहाँ डॉलर्स में कमा कर वहां रुपए भेज रहा था ताकि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो सके। एक शाम काम से वापसी पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं करीब ही एक पार्क में चला गया। वहां मेरी नजर एक बेंच पर बैठे शख्स पर पड़ी। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि वो कोई 80 साल का बूढ़ा है, क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। लेकिन जब मैं गौर से देखते हुए उसके करीब से गुजरा तो अंदाजा हुआ कि उसकी उम्र 50 या 55 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसकी जवानी को जैसे किसी गम ने वक्त से पहले ही निकल लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वैरानी थी, ऐसी वैरानी जो सिर्फ अपनों के दिए हुए दुखों से पैदा होती है। बेख्तियार मैं उसके पास जाकर बैठ गया। अस्सलामु अलैकुम अंकल, मैंने नरमी से कहा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप पाकिस्तानी हैं ना? मैंने पूछा, हाँ बदकिस्मती से। उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया। बदकिस्मती से क्यों अंकल? मैंने हैरत से पूछा। वो तलक सा मुस्कुराए। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे अपने बसते हैं जिनकी खुशियों के लिए मैंने अपनी जिंदगी इस परदेश की नजर कर दी। हमारी बातों का सिलसिला चल निकला। वो शख्स बहुत उदास था। मालूम हुआ कि वो रोज शाम को यहाँ आकर बैठता है, क्योंकि घर की चार दीवारें उसे काटने को दौड़ती है। बातों बातों में हमारी दोस्ती सी हो गई। मुझे वो अपने जैसा लगा, तन्हा और अपनों से दूर। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, अंकल आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती, फिर ये हालत कैसी है? आप इतना टूटे हुए क्यों हैं? उसने गहरी आह भरी और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, नए नए आए हो इस मुल्क में। परदेश वो दीमक है जो बाहर से तो इंसान को चमकदार रखता है मगर अंदर से खोखला कर देता है। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वो कहानी सुनते हुए मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। मैं जब यहाँ आया था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जवान था, नई नई शादी हुई थी, खूबसूरत बीवी थी, आंखों में हजारों ख्वाब थे। लेकिन मेरे कंधों पर 5 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी। मेरे बाप का साया सर से उठ चुका था और मैं अकलौता कमाने वाला था। वो रुका, पानी की बोतल से घूंट भरा और फिर बोला, मैंने यहाँ टैक्सी चलाना शुरू की, दिन रात एक कर दिया। मैं सोता कम था और काम ज्यादा करता था। हर महीने अपनी कमाई का एक एक पैसा माँ को भेज देता। मुझे बस एक ही जुनून था कि मेरी बहनों की शादी इज्जत से हो, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। उधर मेरी बीवी उम्मीद से हो गई, लेकिन मैं घर नहीं जा सका क्योंकि खर्चा बहुत तंग था। माँ कहती थी कि अभी मत आओ, पैसे जोड़ो, बहनों का फर्ज अदा करना है। मैं सांस रोके उनकी बात सुन रहा था क्योंकि ये सब मुझे अपनी कहानी जैसा लग रहा था। फिर क्या हुआ अंकल? मैंने बेताबी से पूछा। फिर उनकी आवाज भर आ गई। 5 बहनों की शादी करते करते मेरी जवानी के 20 साल गुजर गए। मेरी बेटी जो मेरे जाने के बाद पैदा हुई थी वो जवान हो गई, लेकिन मैं एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया। जब भी जाने का सोचता माँ का फोन आ जाता कि फलां बहन के बच्चे की पैदाइश है, फलां मसला हो गया है, घर की मरम्मत करवानी है। मैं एक मशीन बन चुका था, सिर्फ पैसे छापने वाली मशीन। और आपकी बीवी मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। इस सवाल पर वो बूढ़ा शख्स फूट फूट कर रो पड़ा। पार्क में मौजूद चंद लोग मुड़कर हमें देखने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी बीवी वो सिसियों के दरमियान बोला, वो मेरा इंतजार करते रही। 20 साल उसने एक हर्फ शिकायत मुंह से नहीं निकाला। लेकिन जब मैं 20 साल बाद सबकी जिम्मेदारियां पूरी करके बहनों को अपने घरों का करके वापस लौटा तो वो मुझे दरवाजे पर नहीं मिली।
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو کہاں تھی وہ؟ قبرستان میں۔ اس نے اپنی پیشانی پیٹ لی۔ میرے پہنچنے سے 2 ہفتے پہلے وہ انتظار کی سلیب پر لٹکتے لٹکتے مر گئی۔ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اور جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی؟ میں نے نفی میں ساری لایا، میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ جن بہنوں کے لیے میں نے اپنی جوانی اس برفیلے ملک میں گنوا دی، جن کی شادیوں کے لیے میں نے اپنی بیوی سے دوری کاٹی، انہی بہنوں اور میری اپنی ماں نے میری بیوی کو ان 20 سال میں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ملازمہ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن وہ تو آپ کی بیگم تھی نا، اور آپ کی بہنیں اور آپ کی ماں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے ایک سرد آہ بھری۔ پیسہ بیٹا، پیسہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ تو پردیس میں ہے، نوٹ چھاپ رہا ہے، اسے کیا خبر کہ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں فون کرتا تو ماں کہتی بہو بہت خوش ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں ان کو باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن اصل ظلم تو میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اس کی آواز اب کپ کپا رہی تھی۔ میری بیٹی جسے میں نے گود میں کھلایا بھی نہیں تھا، وہ جوان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری 5 بہنیں ہیں جن کے اولادوں کی پرورش میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہوئی، ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھے، اچھا پہنا، تو کوئی نہ کوئی بہن تو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے گی، آخر خون کا رشتہ ہے۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ جب میں واپس گیا اور بیوی کی تعزیت کے بعد بیٹی کے رشتے کی بات کی تو میری سگی بہنوں نے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی بھائی تمہاری بیٹی تو ساری زندگی گھر کے کام کاج کرتی رہی ہے، اس کا رنگ روپ دھوپ اور چولہے کی تپش نے کالا کر دیا ہے، نہ اسے دنیا داری آتی ہے نہ فیشن کا پتہ ہے، ہم اپنے پڑھے لکھے بیٹوں کے لیے اسے کیسے قبول کر لیں؟ وہی پھوپھیاں جو میرے پیسوں پر پلتی رہیں اب میری بیٹی کو میلی کچیلی کہہ کر ٹھکرا رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس شخص کی داستان کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ بیٹا، میری بیٹی کی حالت بھی کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ گھر کے بچے نئے کپڑے پہنتے اور میری بیٹی ان کی اترن پہنتی تھی۔ وہ کمزور اور لاغر بچی ماں کا صدمہ اور باپ کی بے بسی برداشت نہ کر سکی۔ میں ابھی بیوی کے غم سے نکلا نہیں تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر میری بیٹی بھی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اسے ٹی بی تھی، خوراک کی کمی تھی، لیکن میں جانتا ہوں اسے اپنوں کی بے حسی نے کھا لیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ ڈوبتے ہوئے تختے کا سہارا لے رہا ہو۔ پردیس ایک زہریلا سانپ ہے بیٹا، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بیویاں جو ہماری اصل وارث ہوتی ہیں وہ ہماری راہ تک قبر میں اتر جاتی ہیں۔ میرے پاس سب پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، نہ بیوی، نہ بیٹی اور نہ وہ بہنیں جن کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اب میں پھر یہاں آ گیا ہوں کیونکہ وہاں اب میرا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کی کہانی نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں گھر واپس آیا تو میرا دماغ معاف تھا۔ اس کی ایک ایک بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے بار بار روبینہ کا خیال آ رہا تھا، اس کی اداسی، اس کا فون پر کم بات کرنا، اس کا مجھ سے اکتاہٹ سے لہجہ۔ کہیں روبینہ کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید بے وقوف نہیں بنوں گا۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں نے طے کر لیا کہ میں کل ہی استعفیٰ دوں گا یا لمبی چھٹی لے کر پاکستان جاؤں گا اور روبینہ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، یا وہیں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لوں گا۔ اگلی صبح میں نے ارادہ پکا کر کے والدہ کو فون ملایا۔ اماں، میں نے سوچ لیا ہے، میں اگلے ماہ واپس آ رہا ہوں۔ بہن کی شادی ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی زندگی بھی تو دیکھنی ہے۔ ادھر سے ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ماں کی جذباتی آواز آئی، ہاں بیٹا آ جاؤ، تمہارا گھر ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہم کب تک کرائے کے مکانوں میں دھکے کھائیں گے۔ میں نے ایک مکان دیکھا ہے، بہت سستا مل رہا ہے۔ اگر تم تھوڑے پیسے اور بھیج دو تو ہم اپنا ذاتی گھر لے لیں گے۔ جب تم آؤ گے تو اپنی چھت تو ہوگی نا، ورنہ یہاں کر پھر کرائے کی ٹینشن ہوگی۔ میں جو واپسی کا پکا ارادہ کر چکا تھا، ماں کے اس بات پر پھر تسبب کا شکار ہو گیا۔ اپنا گھر، یہ ہر پردیسی کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن اماں، میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں۔ ارے بیٹا، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ نکل آئی ہے، کچھ زیور بیچ دوں گی۔ بس تم تھوڑی ہمت کرو، سال بھر اور ٹک جاؤ وہاں، بس ایک بار گھر بن جائے، پھر تم آ جانا، پھر تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ میں چاہتی ہوں تم آؤ تو شہزادوں کی طرح اپنے گھر میں رہو۔
ماں کے لہجے میں اتنی اپنائیت اور ہمدردی تھی کہ میرے دماغ سے اس بوڑھے شخص کی باتیں دھلنے لگی۔ میں نے سوچا ماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اپنا گھر ہوگا تو روبینہ بھی خوش رہے گی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ بہرحال 1 سال اور بیت گیا۔ میں نے دن رات ایک کر کے پیسے بھیجے اور آخر کر ماں نے مجھے نئے گھر کی ویڈیو بنا کر بھیجی۔ 2 منزلہ خوبصورت مکان ماں نے بتایا کہ گھر خرید لیا ہے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میری محنت رنگ لائی ہے۔ لیکن جب کاغذات کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ گھر ماں نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ میں نے فون پر پوچھا، اماں گھر تو میرے پیسوں کا تھا، آپ نے اپنے نام کیوں کروایا؟ ماں ہنس کر بولی، ارے پگلے، میں کون سا ساتھ لے کر قبر میں جاؤں گی، تیرے نام ہی ہو جائے گا۔ میں تو بس گھر کی بڑی ہوں، اس لیے جب تم آؤ گے تو تمہارے نام کروا دوں گی۔ تم ان چھوٹی باتوں میں مت پڑو۔ میں نے بھی سوچا ماں ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جال اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ گھر مکمل ہو چکا تھا، میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ پاکستان جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں۔ پر پردیس کی تنہائی اور وہموں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے واپس جانا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر اب بھی میں نہ گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسی شام اپنی والدہ کو فون ملایا۔ میرا لہجہ پرجوش تھا۔ میں نے کہا، اماں گھر تو بن گیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ اپنا کام شروع کر سکوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اگلے ہفتے کی ٹکٹ کروا لیتا ہوں۔ میری بات سن کر دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا شاید لائن کٹ گئی ہے یا ماں خوشی سے کچھ بول نہیں پا رہی۔ میں نے ہیلو ہیلو کیا، ماں کی آواز آئی، مگر اس میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ بہت سنجیدگی سے بولی، بیٹا تم جذبات میں فیصلے کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو گھر بنا ہے اور تم جانتے ہو گھر خالی ڈھانچہ تو نہیں ہوتا، اسے بھرنا بھی پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، اماں سامان بھی تو میں نے بھی بھیجا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ بولی، بات سامان کی نہیں ہے، تمہیں خبر ہے کہ تمہاری بڑی بہن کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں نے اس کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں کی تھی، اب اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمیں اس کے سسرال والوں کی ناک بھی رکھنی ہے۔ تمہاری بہن کو رخصت کرنا ہے تو دینا لینا تو پڑے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بھانجی اور دونوں بیٹوں کو سونے کی چیزیں دیں گے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں سونے کی قیمتیں آسمان پر ہیں، میں اتنا خرچہ کیسے کروں گا؟ ماں نے فوراً جذباتی وار کیا۔ وہ کہنے لگی، تو کیا اپنی بہن کی عزت خاک میں ملا دے گا؟ وہ ساری زندگی تانے سنے گی کہ اس کا بھائی کینیڈا میں ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور ابھی تو تمہارے چھوٹے بھائی کی نوکری بھی نہیں لگی، سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ تم آ جاؤ گے تو یہاں سب بھوکے مر جائیں گے۔ تم ایسا کرو، چند ماہ اور لگا لو، تب تک تمہارے بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی اور بہن کے فریضے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا۔ بہن کی محبت اور ماں کی عزت کا واسطہ ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے اماں، بس یہ آخری بار ہے، میں 6 ماہ بعد ہر حال میں واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میری روبینہ سے جب بھی بات ہوتی تو مجھے اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی نظر آنے لگی۔ اس کی رعنائیت جو کبھی گلاب کی طرح کھلتی تھی اب پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ویڈیو کال پر مجھے اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے صاف نظر آتے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ میں اکثر اس سے پوچھتا، روبینہ تمہارا رنگ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تم بیمار لگ رہی ہو۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی اور کہتی، کچھ نہیں، بس کچھ دنوں سے بخار تھا اور موسم بھی بدل رہا ہے۔ ایک پر مجھے ویڈیو کال پر اس کی شدید کھانسی کی آواز آئی۔ وہ اپنا منہ دوپٹے میں چھپا کر کھانس رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ وہ جلدی سے بولی، گئی تھی اور دوا بھی کھا رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے یہ کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھکی تھکی سی ہے اور مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے رہتے ہوئے پارک والے اس بوڑھے شخص کی باتیں یاد آنے لگیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ روبینہ تو بہت باتوں والی ہوا کرتی تھی، وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اب تو جیسے لگتا تھا اس کے پاس میرے لیے کوئی بات ہی نہ بچی ہو۔ وہ بس میری بات سنتی اور ہاں کر کے فون کاٹ دیتی۔ مجھے اس کے رویے میں بیزاری سے زیادہ خوف اور مجبوری نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے، لیکن ماں کی یقین دہانیاں مجھے خاموش کر دیتی تھی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے 6 ماہ کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی جاؤں گا۔ میں سب کو سرپرائز دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ماں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور روبینہ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر زخمی کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اسی بوڑھے شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اپنی زندگی اپنوں کی خوشیوں کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ میں اپنی زندگی کا انجام اس جیسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور خاموشی سے پاکستان کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچانک گھر پہنچ کر سب کو حیران کر دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر روبینہ اتنی بجھی بجھی کیوں رہتی ہے۔ روانگی سے ایک دن پہلے میں نے حسب معمول گھر ویڈیو کال کی۔ ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ بہن کے بچوں کے لیے میں نے کچھ پیسے اور بھیج دیے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا روبینہ سے بات کروا دیں۔ ماں نے فون کا رخ روبینہ کی طرف کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سر پر ایک پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے سے کتراتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا روبینہ تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے نظریں اٹھائیں اور اکھڑے اکھڑے انداز میں جواب دیا میں ٹھیک ہوں اور سب بہت اچھا ہے۔ اس کی آواز میں جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طوطا رٹا رٹایا سبق دہرا رہا ہو۔ میں نے غور کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے بار بار کیمرے کی سائڈ پر دیکھتی تھی جیسے کوئی وہاں کھڑا اسے ہدایت دے رہا ہو۔ میری چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میں نے اسے کہا مجھے امید ہے تم اپنا خیال رکھ رہی ہوں گی اور دوا وقت پر لے رہی ہوگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ مجھے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ میں نے فون بند کیا تو میرا دل ایک انجانی دہشت سے بھر گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ٹکٹ کروا کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جہاز کا سفر اتنا طویل مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسوں کے سانپ لوٹ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ شاید ماں ٹھیک کہتی ہیں کہ میں زیادہ وہمی ہو گیا ہوں، اور کبھی روبینہ کا پیلا پڑتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ خیر اللہ اللہ کر کے تمام سفر ہوا اور میں لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ وہ نیا گھر تھا جسے میری ماں نے میری محنت کی کمائی سے خریدا تھا اور جسے دیکھنے کے لیے میں بےتاب تھا۔ راستے میں ٹریفک کا شور اور رش بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں 4 سال بعد اپنے وطن اور اپنے پیاروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف اب بھی جمع ہوا تھا۔ رات کے کوئی 8 بج رہے تھے جب ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت 2 منزل مکان کے سامنے روکی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر نیچے اتر گیا۔ سامنے میرا گھر تھا جس کی تصویریں اور ویڈیوز ماں مجھے بھیجتی رہتی تھی۔ واقعی گھر بہت شاندار تھا جس کے در و دیوار پر میرا خون پسینہ لگا ہوا تھا۔ میں گیٹ کی طرف بڑھا تو اندر سے روشنی آ رہی تھی اور ہنسنے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرا گھنٹی کے بٹن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اندر سے آنے والی ایک چیخ نے میرے ہاتھ کو وہیں روک دیا۔ یہ میری ماں کی آواز تھی، لیکن اس میں وہ ممتا نہیں تھی جو فون پر سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز قہر اور غضب سے بھری ہوئی تھی۔ آواز آئی، او بدبخت اور کم بخت ماری، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ جو ساری روٹی تو نے جلا دی ہے۔ میں ساکت ہو گیا۔ یہ الفاظ اتنے زہریلے تھے کہ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ اس کے فوراً بعد کسی کا رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ یہ آواز روبینہ کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ماں جی مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی دوسری پکا دیتی ہوں۔ لیکن ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے چلا کر کہا تیرا باپ یہاں خرچہ بھر رہا ہے کہ تجھے روز راشن لا کر دوں؟ تم جیسی منحوس کے لیے تو سوکھی روٹی بھی حرام ہونی چاہیے۔ میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ روبینہ فون پر کیوں خاموش رہتی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا کیونکہ شاید کوئی مہمان آیا تھا یا گھر والے لاپرواہ تھے۔ میں سین پار کر کے لانچ کے دروازے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھنے سے پہلے میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے روبینہ کی تذلیل کرتے ہوئے کہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ جس ماں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کی وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہوں گی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے میں نے خود کو ایک بڑے دھچکے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی انسان تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انوکھے ایک سانپ کے کھانے سجے ہوئے تھے، مرغ مسلم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور میرے بھائی اور بہنیں ہنسی ذوق کرتے ہوئے نوالے لے رہے تھے۔ لیکن میری نظر وہاں نہیں رکی۔ میری نظر اس کونے میں جم گئی جہاں گھر کی جوتیوں کی ریک کے پاس زمین پر ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینہ وہیں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ میری والدہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بجلی کی تیزی سے روبینہ کی طرف لپکی۔ انہوں نے روبینہ کو گردن سے نہیں بلکہ اس کی چوٹیوں سے دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ روبینہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ میری ماں کی آواز گونجی کہ تو نے پھر روٹی جلا دی ہے، تجھے عقل نہیں آتی، آٹا کیا مفت میں آتا ہے؟ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا کہ ماں نے دروازہ کھولا اور روبینہ کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ فرش پر منہ کے بل گرنے ہی والی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ روبینہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے میرا نام لیا۔ میرے سامنے بیٹھے گھر والے مجھے دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میری ماں جو ابھی تک غضبناک شیرنی بنی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ میری چھوٹی بہن کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گر گیا جس کی آواز اس سناٹے میں گونج اٹھی۔ میں نے روبینہ کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں نے پوچھا، اماں یہ کیا تماشا ہے؟ میری ماں کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، بیٹا تم کب آئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں روبینہ کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے بھائی اور بہنیں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ میز پر سجے ہوئے کھانے اب مجھے زہر لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، شکر ہے میں نے بتایا نہیں، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میرے پیچھے میری بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور آپ سب کرسیوں پر بیٹھے جشن منا رہے ہیں۔ میری ماں نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے روبینہ پر برس پڑی۔ وہ بولی، تمہیں کیا پتا اس کے کرتوتوں کا؟ اسے لگتا ہے کہ تم درختوں سے پیسے توڑ کر لاتے ہو۔ اس نے ساری روٹی جلا دی تھی۔ میں اسے تمیز سکھا رہی تھی کہ رزق کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ میں نے میز پر پڑے کھانوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ایک روٹی جل گئی تو کیا ہوا؟ یہاں میز پر جو اتنا کچھ رکھا ہے یہ کس کے پیسوں کا ہے؟ کیا اس کھانے میں میری بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ میرا بھائی آگے بڑھا اور میرے گلے ملنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے ان سب کے چہروں پر وہ محبت نہیں بلکہ خوف نظر آ رہا تھا کہ کہیں ان کی عیاشیوں کا پول نہ کھل جائے۔ روبینہ میرے پیروں میں کھڑی لرز رہی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کتنی خوفزدہ ہے۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا جیسے مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں سے پوچھا، کیا میری بیوی کی حیثیت میری ماں کی نظر میں یہ تھی کہ وہ جوتیوں میں بیٹھ کر کھائے؟ ماں نے ترکی بترکی جواب دیا، یہ اسی قابل ہے، کام چور ہے اور سارے دن منہ لٹکا کر پھرتی ہے۔ تم ابھی آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے ماں کے لہجے کی تلخی بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ صرف ایک جلی ہوئی روٹی کا نہیں ہے، اس کے پیچھے نفرت کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے روبینہ کا ہاتھ چھوڑا اور ڈائننگ ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جیسے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور سب سہم گئے۔ میں نے گرج کر کہا، مجھے حساب چاہیے اماں۔ میں پچھلے 4 سال سے ہر مہینے گھر کے خرچے کے علاوہ 1 لاکھ روپے الگ سے صرف روبینہ کے لیے بھیجتا تھا۔ میں نے تاکید کی تھی کہ یہ پیسے اس کے ذاتی خرچے کے لیے ہیں۔ کیا آپ نے اسے وہ پیسے کبھی دیے ہیں؟ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ میری بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں اور بھائی نے سر جھکا لیا۔ ماں کے پاس شاید اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اونچی آواز میں پوچھا، مجھے جواب چاہیے۔
کیا روبینہ کو اس کے حصے کے پیسے ملے ہیں؟ ماں نے خود کو سنبھالا اور اپنی روایتی جذباتی اداکاری شروع کر دی۔ وہ بولی، تم مجھ سے حساب مانگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے اور جوان کیا ہے، اور آج تم ایک کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا بات چوری کی نہیں ہے، بات امانت کی ہے۔ میں نے وہ پیسے اس لیے بھیجے تھے کہ میری بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس نے مہینوں سے نئے کپڑے نہیں پہنے، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، اور آپ لوگ نئے سوٹوں میں ملبوس ہو کر ضیافتیں اڑا رہے ہیں۔ ماں نے تیکھے لہجے میں کہا، ارے یہ گھر کا خرچہ، بجلی کے بل، تمہاری بہنوں کے رشتہ داروں کی او بھگت کیا ہوا سے ہوتی ہے؟ مہنگائی دیکھو کتنی ہے۔ میں نے اس کے نام کے پیسے بھی گھر کی بہتری میں لگا دیے۔ یہ کیا کرے گی پیسوں کا؟ اور روٹی تو مل رہی ہے نا اسے، چھت تو ہے نا اس کے سر پر۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے تلخی سے کہا، تو کیا وہ آپ کے گھر کی مفت کی نوکرانی تھی، جس کا کام صرف آپ لوگوں کی خدمت کرنا اور بدلے میں گالیاں اور دھکے کھانا تھا؟ آپ لوگوں نے میری بیوی کو صرف ایک کام کرنے والی مشین سمجھ رکھا ہے۔ میں وہاں پردیس میں اپنی ہڈیاں گلا رہا ہوں، اور آپ لوگ میری ہی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے مداخلت کی کوشش کی۔ بھائی، آپ امی سے بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ میں نے کہا، تم خاموش رہو، تم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تم سب دیکھ رہے تھے کہ بھابھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ تم سب کو ڈر تھا کہ اگر مجھے سچ پتہ چل گیا تو تم لوگوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ ماں نے چلانا شروع کر دیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر تم نے بیوی کی زبان بولنی ہے تو ابھی دفع ہو جاؤ، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہاں میں جا رہا ہوں، میں ایک پل بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ گھر میرے پیسوں سے بنا ہے، لیکن آج یہ میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ میں واپس مڑا اور روبینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو روبینہ، اپنا سامان اٹھاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ روبینہ نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں۔ ماں پیچھے سے بد دعائیں دیتی رہیں اور واسطے دیتی رہیں، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے نکل گیا جو کچھ دیر پہلے تک میرا خواب تھا، مگر اب ایک ڈراؤنا پنجرا لگ رہا تھا۔ میں روبینہ کو لے کر رات کے اس پہر ایک قریبی ہوٹل میں آ گیا۔ میرے پاس فی الحال جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر بھی روبینہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی میری ماں یا بھائی دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے اور اسے واپس گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میں نے اسے پانی پلا اور تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلے 2 دن ہم ہوٹل میں ہی رہے۔ میں نے باہر جا کر ایک چھوٹا سا کرایہ کا فلیٹ ڈھونڈ لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم زیادہ دن ہوٹل میں رہیں اور گھر والوں کو ہماری بھنک بھی پڑے۔ میں نے ضروری سامان خریدا اور ہم اس نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس قید خانے سے نکلنے کے بعد روبینہ خوش ہو جائے گی اور اس کے چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ روبینہ نئے گھر میں آ کر بھی اداس رہتی تھی۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھتی رہتی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ صرف سر ہلا دیتی یا بہت مختصر جواب دیتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ بدستور موجود تھا۔ مجھے لگا شاید اتنے سالوں کا صدمہ ہے جسے جانے میں کچھ وقت لگے گا۔ میں اسے گھمانے کے لیے باہر لے جانے کی بات کرتا تو وہ انکار کرتی تھی اور کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک شام میں کام سے جلدی واپس آ گیا۔ روبینہ کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی وہ بری طرح چونک گئی اور یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے سنبھلنے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے بھی خوفزدہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، روبینہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارے شوہر ہوں اور میں تمہارے لیے آپ کو بہتر جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے قریب آیا تو اس نے خود کو سکیڑ لیا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین نیچے کی اور چپکے سے بولی، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں نے اسے اعتماد دلانے کی کوشش کی، روبینہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے وہاں سے لڑ کر آیا ہوں، اب تم مجھ سے چھپا نہیں رہی ہو۔ وہ رو پڑی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سینے سے لگا لیا
اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض کی آستان پر خون کے دھبے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی سے آستین کھینچ لی۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آستین اوپر کی تو دیکھا اس کے بازو پر جلے ہوئے نشان تھے۔ میری سانس اکھڑ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ روبینہ نے آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے بولی، آپ کی ماں۔ جب بھی کوئی برتن ٹوٹتا یا کام میں کوتاہی ہوتی تو وہ چولہے کی سلاخ دبا کر میرے ہاتھ پر مارتی تھی، کہتی تھی کہ تمہیں یاد رہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور خود بھی رو پڑا۔ میں نے کہا معاف کرنا روبینہ، میں نے تمہیں اس حال میں چھوڑا، اب میں ہوں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلے دن میں روبینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا کہ اس کے جسم پر صرف جلے ہوئے نشان ہی نہیں ہیں، اسے خوراک کی شدید کمی ہے اور وہ نفسیاتی صدمے سے گزر رہی ہے، ہمیں اس کا باقاعدہ علاج کروانا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، چاہے جو بھی ہو میں اسے ٹھیک کرواؤں گا۔ اگلے کئی مہینے ہم نے علاج میں گزارے۔ روبینہ کو کھانا کھلانا، اسے سیر کے لیے لے جانا، اس سے باتیں کرنا۔ میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور پاکستان میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ آہستہ آہستہ روبینہ بہتر ہونے لگی، وہ مسکرانے لگی، بات کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے لیے سب کو چھوڑ آئے، تمہاری ماں اور بہن بھائی تم سے ناراض ہو گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میری کامیابی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جو لوگ صرف پیسے کے لیے تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہو سکتے۔ وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی میں سکون آیا۔ روبینہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، اب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوش نظر آتی تھی۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی۔ ایک دن بازار سے واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہمارے پرانے گھر کے سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا تھا فروخت کے لیے۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے روبینہ سے کہا دیکھو وہ گھر بیچا جا رہا ہے۔ روبینہ نے میری طرف دیکھا اور بولی ہمیشہ یاد رکھنا، گھر دیواروں سے نہیں اپنوں کو پیار سے بنتا ہے، اور ہمارا گھر تو یہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل پڑا۔ آج ہم خوش ہیں، ہم نے سیکھ لیا ہے کہ پیسہ اہم ہے مگر رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور اپنی بیوی کا احترام ہر شے سے بالاتر ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔